سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق اللہ العظیم۔ آج 7واں روزہ ہے اور پہلے 10 دنوں میں سے 3 دن باقی ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں وہ اللہ کی رحمت کے دن ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیان کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہیں، دوسرا عاشرہ بخشش کا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخرہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہاں تک بات ارشاد فرمائی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے تھے تو آمین 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 فرمایا تھا، تو صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دیں اور تینوں پر میں نے آمین کہا۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکے اس پر بھی اللہ کی لعنت، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور پر یہ جو دوسرا عاشرہ 3 دن کے بعد شروع ہوگا، اس میں بندے کو چاہیے کہ خوب اللہ رب العزت سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ توبہ، یہ استغفار اللہ رب العزت نے اتنا آسان فرما دیا کہ ایک آدمی جتنا مرضی گناہ گار ہو، اس نے گناہ کر 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 کے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا ہو، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کے خلا کو بھی بھر لیا ہو، تو اس بندے کے لیے اللہ نے توبہ اور استغفار اس کے لیے بھی رکھی ہے، ہر آدمی کے لیے بھی رکھی ہے۔ لیکن یہ بندہ جو گناہوں میں لتڑا ہوا ہے، یہ بندہ جب دل ہی دل میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، نادم ہوتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ضابطہ رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ یہ بندہ اپنے دل میں نادم ہو، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کا برعکس بھی ہو سکتا تھا کہ یہ انسان جو گناہ کرنے والا ہے، یہ کسی انسان کے دروازے پہ جاتا یا کسی بزرگ کے دروازے پہ جاتا یا کسی جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام تھے تو ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ ہمارے لیے یہ گناہ ہو گئے، ان کے لیے دعائیں کر دیں۔ لیکن اس امت کا ایک خصوصی امتیاز یہ ہے کہ یہ جب چاہے، جس وقت چاہے اللہ سے یوں ایسی توبہ کر لے ندامت کے ساتھ، تو اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کو اتنا آسان کر دیا، کسی کو بتلانے کی بھی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ انسان دل ہی دل میں ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ما ابالی، مجھے اس پر کوئی پرواہ بھی نہیں۔ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔
ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا۔ توبہ کے اندر سب سے پہلے بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ توبہ کا معنی کیا ہے۔ نمبر 2، توبہ کا فائدہ کیا ہے۔ نمبر 3، توبہ کی ضرورت کیا ہے۔ نمبر 4، توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کون سے حقوق ایسے ہیں جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کا معنی لوٹ آنا، رجوع کرنا۔ بندہ گناہوں سے نیکی کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ توبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد، اور ہر عقل مند آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ غلطی کی معافی مانگ لینا یہ معافی نہ مانگنے سے بہرحال بہتر ہے۔ اور توبہ کیوں کرنی چاہیے، توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ دیکھو تم مجھ سے استغفار کرو، میرے سامنے توبہ کرو، میرے سامنے عاجزی اختیار کرو۔ تو اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کی آیت نمبر 90 میں فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیوں ان ربی رحیم ودود، بے شک آپ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا رب رحیم، رحم کرنے والا ہے، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، سورۃ المزمل آیت نمبر 20، آخری آیت۔ جو کچھ تم آگے بھیج دو گے اپنی جانوں کے لیے اس کو پالو گے، وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، ثواب کے اعتبار سے بڑی چیز ہے اور بہتر ہے۔ اور وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دل کے اندر نادم ہو، اور علماء نے لکھا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر، کہ توبہ کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، انسان اس گناہ کو چھوڑے، یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہو توبہ بھی کر رہا ہو۔ نمبر 2، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ نہیں کروں گا۔ نمبر 3، گزشتہ پر نادم ہو کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ یہ 3 چیزیں جب ایک بندے کے اندر آتی ہیں تو اسے کہتے ہیں توبہ۔ چوتھی چیز ایسی ہے جس کا تعلق اللہ رب العزت نے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ رکھا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے کرنے کی ہیں۔ حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے، کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں تو بہرحال اس کو ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر نماز اس کے ذمہ باقی ہے، روزے اس کے ذمہ باقی ہیں، حج فرض سا نہیں کیا، زکوٰۃ فرض سی نہیں دی، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے ذمہ باقی ہیں، تو یہ انسان ان کی قضا کرے۔ ہاں، اس نے جو وقت پہ ادا نہیں کیا وہ توبہ اور استغفار سے تو معاف ہو جائے گا۔ وہ چیزیں توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن بہرحال ان کی ادائیگی اس بندے کو کرنی پڑے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بات سمجھائی سورۃ التوبہ کے اندر
جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے پیچھے رہ گئے تو ان کی کیفیت کو بیان فرمایا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ وہ اپنے اوپر اس درجے کے نادم ہوئے کہ ان کو زمین باوجود کشادگی کے تنگ نظر آنے لگی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور اپنی جان تنگ پڑ گئی۔ وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی ملجا اور ماوا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ تو پھر کیا کیا؟ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر انہوں نے جب اللہ کے سامنے توبہ کی تو اللہ نے توبہ کو قبول فرما لی۔ انسان اپنے آپ کو اتنا زج کر دے گناہ کے بعد کہ میں نے یہ کیا حرکت کر لی ہے، لیکن اس گناہ کے بعد توبہ جب کر لے، پختہ توبہ، سچی توبہ جب کر لے، پھر یہ بندہ یقین رکھے کہ اس کے اللہ رب العزت نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جیسے بندہ بندے سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ کے ہاں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سچے دل کے ساتھ صحیح معنی کے اندر جب توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ پکی بات۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بندے کو کیسے معلوم ہو کہ میں نے توبہ کی تھی اور میری توبہ قبول ہو گئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے جو زندگی اس کی چل رہی تھی گناہ کی، اب دوبارہ جب یہ زندگی کا آغاز کرتا ہے تو اس کی نیکی کے اندر، اس کی زندگی کے اندر نیکی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ وہ والا گناہ جو یہ کر چکا ہے یا وہ جو گناہ اس نے کیے ہیں، ان کا اس دوسری زندگی کے اندر، یعنی توبہ کے بعد والی زندگی کے اندر، وہ بہت کم ہو جاتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کا دل نیکی کی طرف راغب ہو جاتا تھا۔ پہلے جو اس کا دل گناہ کی طرف راغب تھا، اب توبہ کے بعد نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر ان گناہوں کی اڑھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں وہ نہ کر بیٹھوں۔ تو یہ ایک توبہ کی قبول ہونے کی ایک دلیل بھی ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور خود اللہ رب العزت کو جب یہ بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ رب العزت کو اس بندے کی توبہ پسند ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں، مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت میں ہے، اللہ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وانا معه حیث یذکرنی، اور میں اس کے ساتھ ہوں جیسے جب مجھے یاد کرتا رہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ واللہ للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم یجد غالته بالفلاۃ، اور اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جیسے کوئی آدمی جنگل کے اندر اپنا سواری کو گم کر بیٹھے جس کے اوپر اس نے سامان لدا ہوا ہو اور پھر اسے مل جائے۔ اور ایک روایت میں فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اور جو بندہ ایک بالشت اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کے سامنے ایک ہاتھ ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے بڑھ کر بندے کو اللہ رب العزت لے لیتے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک محبت کا پہلو ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توبہ اور استغفار کے بارے میں اس درجے کی ترغیب دی ہے کہ آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا اللہ کے سامنے جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اس کی توبہ کو اس طرح قبول فرما دیتے ہیں۔ رہا یہ معاملہ کہ انسان کے دل کے اندر ایک کھٹکا آتا ہے، وہ یہ کہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے، پھر وہ گناہ ہو جاتے ہیں، پھر ہو جاتے ہیں، پھر کرتا ہوں، پھر ہو جاتے ہیں، پھر گناہ کرتا ہوں، پھر ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک فارسی کا شعر ہے کہ اس کے اندر بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، ای درگاہ درگاہ نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، گناہوں سے باز آ جا، ہر وقت اللہ کی سامنے توبہ کر لے۔ اگر تو نے 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے تو کوئی بات نہیں، واپس آ جا۔ اس لیے جس میں آتا ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر ابن آدم غلطی کرنے والا، خطا کار ہے، اور بہترین خطا کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے سامنے توبہ کر لے۔ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میں توبہ کرتا ہوں
اور توبہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہوں اور توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جاتے ہیں، ایسے یہ خیال نہیں لانا چاہیے، بلکہ جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، اللہ رب العزت اس کو ضرور معاف فرماتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ ما استطعت، اپنی طاقت کے بقدر تقوی اختیار کر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ واذکر اللہ عند کل حجر وشجر، اور ہر پتھر اور ہر درخت کے نزدیک اللہ کو یاد کیا کر۔ وما عملت من سوء فاحدث له توبۃ، اور جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے لیے توبہ کرو۔ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، پوشیدہ گناہوں کی پوشیدہ اور علانیہ گناہوں کی علانیہ توبہ کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ بہت بڑا کرم فرما دیا کہ ہم سب کے لیے توبہ کو آسان فرما دیے اور کلمات بھی عطا فرما دیے، کلمات بھی عطا فرما دیے کہ کس طرح انسان اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کلمات انسان اپنی زبان پہ جاری رکھے، اور ایک روایت کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من لزم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 من کل ضیق مخرجہ، ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں۔ نمبر 2 ومن کل ہم فرجہ، اللہ رب العزت ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 3 ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں استغفار کی برکت سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی مجھے مل سکتے ہیں، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طریقہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ حدثنی ابو بکر، کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی، اور ابوبکر سچ بولنے والا تھا، کہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ما من رجل یذنب ذنبا، جب بھی کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے، اس سے گناہ سرزد ہو جائے، ثم یقوم، پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، یعنی اس نے وضو کیا، پاک صاف ہوا اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے لیے کھڑا ہوا، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرتا ہے، الا غفر اللہ لہ، اللہ اس گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک آیت پڑھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ وہ لوگ کہ جب وہ کوئی گناہ کی بات کر بیٹھتے ہیں، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے گناہ کے لیے، جب آدمی گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اتنے رحیم ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لمحے کے لیے فرشتہ رک جاتا ہے اس گناہ کو لکھنے کے لیے۔ ما من مسلم یعمل ذنبا، جب بھی کوئی مسلمان گناہ کرنے لگتا ہے، وقف الملک 3 ساعات، 3 گھڑی رک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، فإن استغفر من ذنبه لم يكتب علیہ، اگر وہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھتے، ولم يعذبه اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب بھی نہیں دیں گے۔ اور ایک بات جو بہت ضروری یہاں عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس درجے کا برا اور گندہ تصور کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں جو انہوں نے پوشیدگی میں کیے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ جس گناہ پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے
وہ بندہ کبھی بھی بندوں کے سامنے زبان پہ نہ لائے۔ کیا ضرورت ہے اس کو؟ حالانکہ اللہ اس سے زیادہ قادر تھا کہ یہ گناہ کر رہا تھا، اس وقت اس کا بھانڈا پھوٹ دیا جاتا اور سارے جہان کو پتہ چل جاتا، اللہ قادر تھا۔ لیکن جب اللہ نے اس پر پردہ پوشی فرمائی، اب بندے کو چاہیے کہ اللہ سے نادم ہو کر توبہ کر لے تاکہ وہ گناہ معاف ہو جائے۔ چہ جائے کہ لوگوں کے سامنے ان گناہ کو بیان کرنا، یہ اور گناہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عمدہ حالت، خوبصورت حالت کس کی ہوگی؟ توبہ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار کو پایا۔ تو اس لیے اب تو ہمارے پاس موقع ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس میں خوب ہمیں چاہیے کہ ہم کلمات استغفار ادا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، بار بار اس کو پڑھیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کے سامنے توبہ کرو، استغفار کرو۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تمہارے اوپر وقت پر بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں کو بھی بڑھائے گا، تمہاری اولاد کو بھی بڑھائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا توبہ اور استغفار کی برکت سے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، قوم عاد سے، ہے میری قوم تم استغفار کرو، اس لیے کیوں؟ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرو، اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرار ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اللہ نے جو تمہیں طاقت دی ہے اس طاقت میں بڑھوتری کر دے گا توبہ اور استغفار سے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک یہ والی دعا فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھلائے اور یہ فرمایا کہ مجھے کہ اس کو نماز میں پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ والے کلمات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں تحیات میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دوسرے عشرے میں اور خاص طور پر اس رمضان المبارک کے مہینے میں خوب توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔